اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صدیق لقب ہے نا، ایک عتیق بھی آپ کا لقب ہے، جس طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عتیق کو دیکھنا ہو، یعنی جس نے دوزخ سے آزاد آدمی کو دیکھنا ہو، یا دوسرے الفاظ میں کہیں جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ وہاں بھی اللہ کے نبی نے عتیق کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور صدیق جو آپ کا لقب ہے، یہ بھی بہت بڑا لقب ہے، اور یہ وہ لقب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ جس طرح واقعہ معراج میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو فرمایا کہ جبریل، یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مجھے سیر کرائی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان قومی یتہمونی ولا یصدقون، جبریل یہ واقعہ جب میں جا کے اپنی قوم کے سامنے رکھوں گا نا، اپنے لوگوں کو بتاؤں گا، تو وہ مجھے جھٹلائیں گے، میری تصدیق نہیں کریں گے۔ تو جبریل امین نے بڑی پیاری بات فرمائی، عرض کی جبریل امین نے کہ اے اللہ کے نبی، ان اتہمک قومک فإن ابا بکر یصدقک وہو الصدیق، اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی قوم اگر آپ کو جھٹلائے گی نا تو ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ یعنی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل امین نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ کی ساری قوم بھی اگر آپ کو جھٹلائے گی نا تو ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، کیونکہ وہ صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب جو صدیق ہے، یہ آسمانوں میں بھی مشہور تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام نے عرض کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ساتھ صحابہ کرام کھڑے تھے تو خوشطبی فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اپنے دوستوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور کے سارے صحابہ وہ میرے دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے عرض کی ہماری مراد جو ہے وہ ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ذالک امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صدیق کہا، اس کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صدیق کہیں، جس کو جبریل امین بھی صدیق کہیں، ان کے کیا کہنے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مستدرک شریف کے حدیث مبارکہ ہے 4458 نمبر پہ، لما اسری بالنبی الی المسجد الاقصیٰ اصبح یتحدث الناس بذالک، کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معراج کروائی، یہ واقعہ معراج پیش ہوا، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو یہ واقعہ جو ہے وہ صبح سنایا۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنے جگہ سے، مسجد حرام سے کعبہ شریف سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک جانا واپس آنا، جہاں مہینے بھر کا سفر تھا، تو فرتد ناس ممن کان آمنوا بہ وصدقوہ، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مرتد بھی ہو گئے، کچھ لوگوں نے تصدیق بھی کی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر یہ ہوا کہ جو وہاں مشرکین بیٹھے تھے نا، انہوں نے یہ ایک موقع جانا اپنے حساب سے، اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ اب جا کے ہم ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، چونکہ حضرت ابو بکر اس وقت جو ہے وہ سرکار دو عالم کے پاس بیٹھے نہیں تھے۔ انہوں نے سمجھا بھائی ہم اب جائیں گے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ جو ذہن میں نہیں آتا، کہ عقل کے گھوڑے وہ دوڑا رہے تھے نا، تو ان کے ذہن میں تو یہ کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا دور جانا واپس آنا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر سے جب پوچھیں گے تو وہ اس کے بارے میں کوئی تردد کریں گے، کوئی شک کریں گے، کوئی کہیں گے کہ چلو میں جا کے پوچھوں گا، پوچھ کے پھر بتاؤں گا۔
تو وہ مشرکین کا ایک ٹولہ، ایک گروہ وہ آ گیا ابو بکر کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آ کے یہ سارا واقعہ پیش کیا کہ جو آپ کے دوست ہیں، میں مفہوم کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے جو دوست ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی گیا، واپس بھی آ گیا، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا واقعی یہ میرے دوست نے اس طرح کہا ہے؟ کیا واقعی اس نبی نے یہ کہا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کی خبروں کی، اس سے بھی اوپر کی جو خبریں ہیں، اس سے بھی جو آگے کی خبریں، ہم نے تو ان کی بھی تصدیق کی ہے۔ ابو بکر نے تو وہ خبریں بھی مانی ہیں جو آسمان کی خبریں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، ابو بکر تو ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تم یہ بات لے کے بیٹھے ہو، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو واقعی یہ ان کے کہنے کی، جو انہوں نے جو کہا ہے، فرمایا ہے، یہ واقعی سچ ہے، اور ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت کا مفہوم ہے، جب اس کا پتہ چلا کہ ابو بکر یہاں موجود ہی نہیں تھے جب میں نے بتایا، اور اس طرح مشرکین گئے تھے اور جا کے ابو بکر کو انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی، شاید یہ پوچھیں گے، تو ابو بکر نے جب یہ سنا کہ واقعی میں نے ہی یہ فرمایا ہے، تو ابو بکر نے فوراً میری تصدیق کی ہے۔ اس وقت سے حضرت ابو بکر کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو صدیق ہیں، اور آپ کا یہ صدیق لقب پھر اتنا مشہور ہوا کہ اب مسلمانوں کا بچہ ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کو بولتا ہے۔